بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، جگہ ہے سامنے، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، رحم اور کرم کا معاملہ تو ان کے ساتھ رہا، لیکن ظاہری اعتبار سے ان پر مصیبتوں کا معاملہ رہا۔ اور یہ بات بھی کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ہر ایک کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب یہ معاملہ مصیبت کا ان کے پاس آیا تو لوگوں کو بتایا گیا کہ بھائی اللہ کا نام خوشیوں کے ساتھ نہیں پھیلتا، مصیبتوں کے ساتھ پھیلتا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر سچ ہے، دانا خاک میں پڑ کر گلے گلزار بنتا ہے۔ جب دانے کو یا بیج کو زمین میں بویا جاتا ہے اور اس کو دفن کیا جاتا ہے تو گویا اس کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، تب کہیں جا کر باغ و بہار بنتا ہے۔ تو کہا یہ ایمان والا اور مسلمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے مسلمان کے جان کے اور مال کے خریدار ہیں، ہم اس کے جان کو اور مال کو خریدے ہیں۔ کس بدلے میں؟ کہا جنت کے بدلے میں خریدے ہیں۔ اب جہاں خریدا گیا ہے تو پھر نہ یہ جان کا مالک ہے نہ مال کا مالک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بھی اپنے مرضی پر خرچ نہیں کرتا اور مال بھی اپنے خواہش کے مطابق خرچ نہیں کرتا۔ یہ دونوں باتیں بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر ادا کرتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ، قید خانے کے معنی جیل۔ جیل میں کبھی بھی آپ کو اپنی خواہش کی چیزیں ملتی نہیں اور وہاں پر اپنی خواہش کی باتیں ہوتی نہیں۔ اپنی زندگی جو بھی گزاریں گے آپ جیل کے احکام کے، قانون کے، وہاں کے کہنے کے مطابق گزارنا ہے۔ اگر خلاف کرو گے تو ظاہر بات تنبیہ ہوگی، سزا اور زیادہ ہوگی۔ تو کہا جیل یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے دنیا، یعنی جیل خانہ۔ تو کہا پھر اس کے بعد جب رہائی ہو جائے گی جیل خانے سے، آپ کی سزا مکمل ہونے کے بعد آپ کو رہائی کیا جائے گا تو آپ گھر میں آ کر آرام سے ہی نہیں بیٹھیں گے بلکہ خوشیوں کا اظہار کریں گے کہ بھئی میں تو سزا پوری کر دیا اور میرے جتنے غلطیاں ہیں وہ ختم ہو گئیں، اب میں آرام سے رہوں گا۔ ہاں بشرطے کہ پھر غلطی نہ کرے۔ مطلب اس کا یہ ہے پھر غلطی نہ کرے، پھر غلطی کریں گے ظاہر بات ہے پھر وہی سزا ہوگی آپ۔ اور دوسرے لوگوں سے یہ نڈر ہو کر رہے گا۔ اس لیے
بھائی جو مصیبت کاٹنا تھا وہ کاٹ کر آ گئے، اب کوئی مصیبت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہی بات ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام پوری زندگی کو اپنے مصیبتوں کا سیج بنا کر چلاتے رہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا دیے اے انبیاء، اے نبیوں، دنیا تو خیر مصیبت سے کٹ جائے گی، ہو سکتا ہے چند روز کی ہوگی، چند اور ایام کی ہوگی، لیکن اس کے بعد میں جو آخرت کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت کا، عیش و آرام کا ہوگا۔ کلام پاک میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ان سے پہلے یا بعد میں ہے، بہرحال اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں دو فرشتے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے معروضہ کیے کہ اے اللہ، انسان تقریباً غلطیاں کرتا ہے، یہ ایک مرتبہ توبہ کرے تو اس کو پورا معاف کر دیتا ہے، ہم ذری سی بھی اگر غلطی کرتے ہیں تو اس کی پوری سزا ہم کو ملتی ہے، بلکہ دوگنا ملتی ہے۔ اس کی مثال، عام آدمی اگر غلطی کرا تو اس کو سزا کم ملتی ہے، اگر پولیس کا محکمے والا اگر غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈبل سزا ملتی ہے۔ ایک سزا سزائی ہے اور دوسری سزا اس کی نوکری جاتی ہے، کیونکہ جاننے والا انجان دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یوں کہا یہ فرشتوں نے کہ اے اللہ، انسان تو بہت غلطیاں کرے، کوتاہی کرے، اور ایک مرتبہ توبہ کرے تو پورے غلطیاں معاف اس کے کر دے، ہم ذری بھی غلطی کرتے ہیں تو صرف سزا ہی نہیں ہوتی بلکہ ڈبل ٹربل سزا ہوتی ہے ہمارے کو، یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا اے فرشتو، اس کو میں نفس دیا، ان کے اندر خواہش پیدا کر دیا، ان کے اندر ہرس اور ہوس پیدا کر دیا ہوں، ان سب کے باوجود اگر وہ کچھ غلطی کر بھی لیتا ہے تو بعد میں احساس کر کے توبہ بھی کر لیتا ہے، یعنی اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر تمہارے اندر کچھ ہے نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ خواہش، نہ کھانا، نہ پانی، کچھ نہیں، سونا نہیں، جائے کچھ بھی نہیں ہے، پھر تم کیوں غلطی کرتے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو مجھے دیکھے نہیں، میں تو غیب کے پردے میں ہوں، لیکن تم تو مجھے ہمیشہ دیکھ رہے ہو، یہ سارے منظر تمہارے سامنے، 2000 منظر تمہارے سامنے ہیں، اور یہ غلطی کرنے پر یہ سزا ملے گی، یہ دوزخ میں آپ کو بتایا گیا، اور یہ جو ہے نیکی کرنے پر یہ اجر ملے گا، یہ جنت میں بتایا گیا، لیکن پھر بھی آپ جنت کی نہ خواہش کرتے ہو اور نہ دوزخ سے ڈرتے ہو، پھر غلطی کرتے ہو تو پھر اس کی ڈبل سزا نہیں بلکہ 10 حصے سزا بھی اگر دی جائے تو کم ہے۔ تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ، اگر تو ہم کو انسان بنایا، ہم ایسی پاک باز زندگی کریں گے کہ یہاں آنے کے بعد تیرے درجات میں جو درجات سب سے زیادہ اونچے ہیں وہ درجات میں ہم حاصل کریں گے، جائیں گے۔ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں کون کس حالت میں زندگی گزارتا ہے، کون کس حالت میں رہتا ہے، تم نہیں کر سکتے ہو۔ پھر بھی فرشتوں نے اللہ سے معذرہ کرتے کرتے کہا کہ اللہ کم سے کم اتنا تو معذرہ سن لے، ہمارا تھوڑا سا وقت دے دے، ہم کو انسان بنا کے دنیا میں بھیجا دے۔ چنانچہ اللہ نے ان دونوں کو، فرشتوں کو، انسانی شکل دے دیا۔ اچھا، رہنا کا ٹھکانہ کا، کہا کہ اے اللہ ہم صبح میں جاتے ہیں، شام میں پھر واپس آ جاتے ہیں، آسمانوں پہ ٹھکانہ فرشتوں کا، صبح میں جاتے ہیں، شام میں واپس آ جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا نام، یعنی کس طرح سے جانا، کس طرح سے آنا،
اللہ کا نام اسم اعظم، اسم کے معنی نام، اعظم کے معنی بڑا، بڑے کا نام لیتے رہو، وہ اللہ تعالیٰ سکھا دیا تھا ان کو، وہ بول کر دنیا میں آتے تھے، صبح فجر کی نماز سے پہلے آتے تھے، پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ چلے جاتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، کہا کہ اے اللہ ہم دنیا میں جا کر کرنا کیا؟ یہ تو پوچھنا پڑتا ہے نا کہ کرنا کیا، چونکہ اس زمانے میں جادوگری کا بہت زیادہ چرچا تھا۔ یہ جادوگری کا معاملہ اس زمانے سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک بہت زیادہ چلتا رہا، اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادوگری کو حرام قرار دیا، کہا یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ آدمی ظاہری اعتبار سے خنجر لے کر مارے تو آدمی مر جاتا ہے، تو کہا یہ باطنی انداز سے کہ تمہارے کو دکھتا نہیں اور پیچھے سے مار دیتا ہے، تو پھر یہ آدمی کو دھوکہ ہو گیا، کہ دھوکہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ بہرحال کہ اللہ ہم کریں کیا؟ تو کہا جاؤ دنیا میں لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، آج بھی آپ حضرات اگر سائنس سے سوشل سے آپ واقف ہیں تو بچے کا جو ذہن ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد میں بچے کو اسی کے اندر لگایا جاتا ہے، جو آج بچے کا ذہن ہوتا ہے حسابات میں، تعلیمات میں، اور پھر کوئی اور دوسرے جو ہے ٹیکنالوجی میں اگر بچے کا ذہن ہوتا ہے تو اساتذہ اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اس بچے کو اسی کے اندر لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ آگے بڑھے اور اپنی حوث کے مطابق تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ لوگوں کا پورا ذہن جادوگری میں تھا، تو کہا جادو سکھانا، لوگ آتے ہیں آپ کے پاس تو ان کو دین کی بات بھی بتانا، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو رہنے والے اصل میں سنجر شریف کے، جس وقت ان کے پیر مولانا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہندوستان کی طرف جانے کے اشارہ کیا تو سنجر سے ہندوستان آئے، اور پھر اشارہ تھا اجمیر، چونکہ بیکورڈ علاقہ ہے، راجستھان کا علاقہ ہے، بیکورڈ علاقہ ہے، اور پورے تقریباً لوگ سندھی قسم کے لوگ وہاں رہتے ہیں۔ میرا بھی ایک مرتبہ جانا ہو، کئی مرتبہ تو گیا، مگر پہلی مرتبہ جب میں گیا تو کئی قسم کے لوگ تو خیر الحمدللہ حضرت کو مانتے ہیں، درگاہ پر آتے ہیں، اپنا جو ہے صبح فجر میں سود بتی پھول وغیرہ لاتے ہیں، اس کے بعد میں اپنا کاروبار، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسے ماننے والے بھی اتنے اکھڑ دماغ کے ہیں کیا ان کے ذہن کو نہیں، ان کے زبان پر معافی مانگنا باقی رہ جاتا ہے، ذری سی بھی غلطی ہے تو آپ کا پورا پانی اتار دیتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری کا ایک خاکہ لکھا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کا جو سب سے پہلے پروفیسر گزرا ہے مسٹر رینالڈ، ایک کتاب لکھا ہے پریچنگ آف دا اسلام، انگلش میں ہے، ابھی تک ٹرانسلیشن بھی ہو گیا، اس کے اندر لکھا ہے میں ساری دنیا کی سیر کیا، ہر ایک جگہ کو دیکھا، ہندوستان میں بھی دیکھا، مگر یہ عجیب اور غریب بات یہ دیکھا کہ ایک آدمی ظاہری اعتبار سے زمین کے اندر ہے اور اوپر والوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ بات کو سمجھیے آپ، زمین کے اندر پیوست ہے، یعنی انتقال ہو گیا، لیکن لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، تو بادشاہ لوگ لوگوں کے سروں پر، لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن یہ جو آدمی ہے اندر پیوست ہے زمین کے، لیکن لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے تقریباً 2000 کلومیٹر ہے، اجمیر شریف 2000 کلومیٹر ہے،
یہاں پر بھی بیٹھ کر ہم لوگ حضرت کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے، یہ بولتے ہیں کوئی آدمی اگر ذرا سا بھی ٹیڑھا موڑا بولا تو ایک معمولی آدمی جس کو کوئی علم نہیں ہے آستینہ چلا کر تیار ہوتا ہے، کیا بولا رہے ہمارے پیر کو، ہمارے بزرگ کو کیا بولا تو 32 سے نکال دوں گا بیٹا، آئندہ سے اگر ایسی حرکت کرا تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر زبان نہیں آتی تھی، سندھی زبان حضرت کو نہیں آتی تھی، مگر وہاں پورا سندھی بولنے والے لوگ ہیں۔ وہاں سے اگر آگے چلیں گے تو آپ کو بنگال پڑتا ہے، وہ پورا علاقہ اتنا بیکورڈ علاقہ ہے کہ آدمی رات میں تو چلنا بہت مشکل، دن میں بھی نہیں چل سکتا، آپ کو مارا جائے گا، آپ کے پیسے وغیرہ لے لیں گے، بلکہ اگر ہو سکا تو کپڑے بھی لے لیں گے، آپ ننگا کر کے چھوڑ دیں گے آپ، اتنا جو ہے اقتصادیات کا معاملہ ہے وہاں پر۔ بہرحال حضرت ایک سفر کیے ہیں اجمیر سے ڈھاکہ تک، ڈھاکہ اب بنگلہ دیش میں آ چکا ہے، وہاں کا کیپٹل ہے، میں گیا ہوں اس راستے سے۔ چنانچہ کافی دور ہے، یہ تو چونکہ راجستھان ہے، وہ بنگلہ دیش بنگال کا معاملہ ہے، تو کہا بات تو کسی کے ساتھ سمجھ میں آتی نہیں تھی، یعنی حضرت کو تو پہلے سندھی نہیں آتی تھی، پھر بنگالی بھی نہیں آتی تھی۔ حضرت اگر کرے بات تو عربی میں یا فارسی میں کرتے تھے، اردو بھی یہاں آنے کے بعد میں تھوڑا بہت سیکھے ہیں، مگر ان کا جو مادری زبان تھی وہ فارسی تھی۔ حضرت ایک سفر کیے اپنے ساتھیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں کے ساتھ میں، جب جاتے تھے کسی جگہ پر نماز کے واسطے، وہاں پر ایک ماحول ہے، گھروں کے سامنے ایک گڑھا ہوتا ہے جس میں پانی وغیرہ ٹھہرتا ہے، اسی میں مچھلی پالتے ہیں، اسی میں وضو کرتے ہیں، اسی میں غسل کرتے ہیں، وہی پانی پیتے ہیں۔ لوگوں کا ایک طرز عمل ہے، ہر ایک کا کلچر الگ الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ لوگ وہاں آ کر غور سے دیکھتے تھے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ بن کر ٹھہرے، ایک واقعہ لکھا ہے، جب ہاتھ بن کر ٹھہرے تو لوگ سندھی زبان میں بولنے لگے، ارے یہ تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، شاید ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ نماز بھی معلوم نہیں بیچاروں کو، پہلے تو اسلام معلوم نہیں، پھر اس کے بعد نماز وہ بھی معلوم نہیں۔ اب جب جھکنے لگے، یعنی رکوع کرنے لگے، کہا کہ اوہو بہت زیادہ درد دے رہا ہے اسی لیے کہ جھک گئے۔ اس کے بعد جب سجدہ کرنے لگے تو آپس میں عورتیں بیٹھ کر رونے لگی، ارے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکے، نہ ان کو زبان آتی، نہ ہم کو کچھ بول رہے ہیں، یہ بیچاروں کی کس طرح سے مدد کریں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر بیٹھے، لوگ آ گئے، کہا کہ حضرت یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا زبان آتی نہیں، خالی اشاروں سے، بھئی آپ کون ہیں، کیسے ہیں، کدھر سے آئے، کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ امتی ہیں، انہوں جو بتائے ہیں یہ کتاب ہے، یعنی قرآن کو پکڑ کر بتائے یہ کتاب ہے، بس اس پر ہم ایمان لائے، اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کئی لوگ حضرت کا چہرہ دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے، کئی لوگ حضرت کے اشارے دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے ہیں۔ مسٹر رینا نے لکھا اس کتاب میں، حضرت کا ایک سفر اجمیر سے لے کر ڈھاکہ تک ہوا ہے، 99 بنگالی اور راجستھانی میں، یہ پورے کے پورے سندھی قسم کے، بنگالی قسم کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ زبان نہیں آتی، ایسے لوگ جو اشاروں سے اور آپ کے حرکتوں کو دیکھ کر، آپ کی طرف کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوئے۔ بہرحال اصل مقصد ہمارا بولنے کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت کو یہاں پر بھیجایا تو عجیب اور غریب قسم کے لوگوں کا رویہ حضرت کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال میں وہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ بتا رہا تھا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد حضرت کیا کرے، یہاں جب اجمیر شریف آئے، لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب زبان تو آتی نہیں، آؤ بھائی میں واز کر دوں، مجھے تو کوئی سننے والا تھوڑی ہے،
ڈمرو بجاؤ، 10-15-20 آدمی فوراً جمع ہو جاتے ہیں، بچے بھی جمع ہو جاتے ہیں. آواز کرنے کے لیے گشت کرو، 4 آدمی جمع نہیں ہوتے. چنانچہ حضرت کو جو ہے اشارتاً یا کنایتاً یا قلبی الہام ہوا کہ حضرت نے جو ہے ایک دف بجانا شروع کر دیا. دف وہیں سے شروع ہوا ہے، لیکن ایک طرف کا دف بجانا جائز ہے، دو طرف کا ڈھول کی بجانا جائز نہیں ہے، ناجائز حرام ہے وہ. چنانچہ حضرت جب دف بجانے لگے تو لوگ بولنے لگے کہ بھئی یہ کیا بج رہا ہے، ذرا دیکھو چلو. تو حضرت کے پاس لوگ آیا کرتے تھے. اصل بولنے کا مقصد یہ ہے لوگوں کا جو ذہن ہے کام کرتا اس کے مطابق لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا اہتمام بھی ہوا کرتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو جادو سکھاؤ، لیکن جادو کے ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی بتاؤ، اور بتاؤ کہ یہ جادو حرام ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا حرام ہے، ناجائز ہے. اب یہ بات ایک مسئلہ بھی سن لیجیے. آپ کسی آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اپنے علم سے اس تکلیف کو دور کر رہے ہیں، چاہے وہ عربی نہ ہو، غیر ہی علم ہو، یہ جائز نہیں ہے، ثواب ہے. بات کو سمجھیے. اگر آپ اپنے علم سے چاہے کون سا بھی علم ہو دوسرے کی تکلیف کو دور کرتے ہیں تو یہ جائز ہے. اگر کسی آدمی کو تکلیف دیتے ہیں چاہے وہ عربی اور قرآن ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، مگر یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، یہ ذہن میں رہے. چنانچہ وہ حضرات بولتے تھے کہ بھئی کیا ہے، کہا کہ بھئی ہم جادو تو سکھائیں گے آپ کو، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جادو حرام ہے مگر دوسرے کو تکلیف دینے خاطر. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں تھا، وہ ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا. جادو حرام ہے، یہ سیکھیے مت. لیکن ہم اس واسطے بتا رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کا نام بھی آ جائے. چنانچہ اب شیطان تو شیطان ہی ہے. جب انسان کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجایا ہے تو پھر ان کو کرنا کیا ہے؟ صبح میں آ رہے ہیں، شام میں چلے آ رہے ہیں. تو اب شیطان ایک ایسا حربہ استعمال کیا، اچھے لوگوں کو گھٹنے ٹکا دینے والا یہ شیطان، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے والا یہ شیطان، اب نہیں معلوم اب یہ فرشتوں کو کیا سمجھتا تھا وہ. چنانچہ ایک بہترین عورت کی شکل میں آیا، عورت شکل میں نہیں آیا بلکہ عورت کے اوپر حاوی ہو گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک عورت ہو اور وہاں پر کسی قسم کی کوئی حرکت اکیلا مرد جانے کی ضرورت نہ کرے، اس واسطے کہ جب ایک مرد اور ایک عورت ہو تو اس کو شیطان آ جاتا ہے اور کسی نہ کسی قسم کا گناہ کرا ہی دیتا ہے. اگر آدمی فعل بد نہ بھی کرتا ہو تو آنکھوں سے تو گناہ کر ہی دیتا ہے. چنانچہ جب وہ عورت کو دیکھے تو ظاہر بات ہے دل میں بات آ گئی خواہشات کی، چونکہ انسان کی شکل دے کر بھی اللہ تعالیٰ انسانیت دے کر بھیجا دیا تھا تو بڑی اچھی دکھی ہو تو کہا کہ اچھا تو ہم سے شادی کرے گی؟ اب یہ دونوں پوچھ رہے تو ہم سے شادی کرے گی؟ تم بولی کوئی شادی کرو گی مگر دو شرطوں پر کروں گی. بولی کیا ہے؟ میں تو شادی شدہ ہوں، شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں شراب بیچتی ہوں، یعنی ہاتھ کا دھندا بولتے ہیں نا، شراب بیچتی ہوں. اور پھر اگر آپ میری 2 شرطوں کو مان لیے تو میں شادی کروں گی آپ سے. کہا کہ 2 شرطیں کیا ہے تیری؟ ایک تو میرے شوہر کو قتل کر دینا، دوسری شرط یہ ہے کہ میری جو شراب میں بیچ رہے ہو وہ پینے کے لیے تم آ جانا، تھوڑی تھوڑی پی لینا. تاکہ یہ 2 بھی سزا کے جو ہے ہم دیکھ کر آئے ہیں اللہ کے پاس، اتنی سخت سزا ہے، یہاں تو ہمارے کو نہیں معلوم نا، ہم دیکھے نہیں نا دوزخ کا عذاب کیا ہے. چنانچہ کہنے لگے نہیں بابا یہ کام تو ہم نہیں کرتے. شاہ کہ دیکھ سن لو، اگر تم 2 کاموں میں سے نہیں کرتے تو ایک کام ہی تو کر لو کم سے کم. وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی شراب ہی، تھوڑا سا، کہا تھوڑا بھی نہیں پیتے. کہ بھئی 1-2 خطرہ پینے میں کیا ہے،
ایک دو چار جو ہے ایک گھٹ پینے میں کیا ہے؟ کہنے لگے ایک گھٹ پیو، یہ پیشاب کا ایک خطرہ بھی تو حرام ہے نا. کہا شاید شراب کا ایک بھی خطرہ حرام ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو چلو جاؤ، تمہارا تم جو ہے دیکھو، ہمارا ہم دیکھیں گے. کیونکہ نفس تھا انسان کا. تو کہنے لگے کہ ارے بھائی تھوڑی پینے میں کیا ہے. کہا کہ چلو اس کے پاس چلے گئے جہاں پر وہ بیچتی تھی، وہاں گئے تو اس کا شوہر کے بازو بیٹھا ہوا تھا. کہا کہ اچھا یہ ہے تیرا شوہر، اب ذرا 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 شیطان ہے، اس آدمی کو کس حربے میں لے کر آنا اس کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. 18,000 آدمی دنیا میں مخلوق ہیں تو 18,000 داؤ کو بھی جانتا ہے. وہ عالم صاحب کو علم سے مانتا ہے، حافظ صاحب کو کلام اللہ کے آیتوں سے مانتا ہے، محدث صاحب کو حدیث سے مانتا ہے، پہلوان صاحب کو اپنی پہلوانی سے نکال دیتا ہے. بہرحال وہ ہر ایک کا حربہ جانتا ہے. چنانچہ اب یہ دیکھا کہ بھائی ان کو کس طرح سے اپنے باڑوں میں لانا. اب تھوڑی شراب پی. اب تھوڑی شراب پینے بعد ذرا مزہ لگا تو اور پینے لگے. جب پیتے 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 زیادہ ہو گئی تو ان کے ہوش حواس جاتے رہے. جب ہوش حواس جاتے رہے تب یہ عورت کے اوپر ہاتھ ڈالنا شروع کرے تو بازو شوہر بیٹھا ہوا تھا. خبردار یہ میری بیوی ہے، اگر زیادتی کریں گے تو پھر معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو جائے گا. یہ دونوں فرشتے تو نہیں تھے. کہا کہ اچھا ہمارے ساتھ میں وہ تھا، ہم دونوں ہیں، تو اکیلا. پکڑ کر قتل کر دیے اسے. اب اس کے بعد جہاں قتل ہو گیا تو پھر یہ عورت کو شادی کرے بغیر اس کے ساتھ میں منہ کالا ہو گیا. اب جب یہ منہ کالا ہو گیا، زنا کاری ہو گئے، شراب بھی پی لیے، شوہر کو قتل بھی کر دیے اور زناکاری بھی کر دیے، 3 پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے اسم اعظم کو چھین لیا. اب یہ آسمانوں پر جانا آنا ان کا بند ہو گیا. جب بند ہو گیا تو سیدھا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب ہمارے غلطی کو اللہ سے معافی کروانے کا معاملہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم اللہ کے نبی ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ سے پوچھوں گا میں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے اور ان کی کیا سزا ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آخرت کی سزا منظور ہے تو ہم وہاں بلا کر ان کو وہ سزا دے دیں جو انہوں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے. اگر دنیا کی سزا چاہتے ہیں یہاں پر تو پھر ہم دنیا کی سزا دے دیں گے. وہ کیا ہے؟ بابل-شستان وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خضر علیہ السلام بھی گئے تھے تو وہاں کی زمین کو اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا تھا. وہ جگہ ہے جہاں آج تک ویران پڑی ہوئی ہے. وہاں پر کسی قسم کا کوئی جانور تو کیا ایک معمولی چھوٹی سی چونٹی بھی نہیں جا سکتی. وہ جگہ وہ ہے. کہا اس جگہ پر ایک غار ہے، اس غار کے اندر جانا اور الٹے لٹک جانا، لٹکا دیں گے فرشتے، الٹے لٹک جانا. اگر وہاں پر الٹے لٹکنے کے بعد ایک بالشت نیچے سے نہر جا رہی ہے اور یہ فرشتے دوزخ کے ہوں گے جو تم کو مارتے رہیں گے، قیامت تک مارتے رہیں گے. اگر یہ سزا منظور ہے تو دنیا میں ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر آخرت میں تمہارے سامنے تو سزا ہے ہی، وہاں پالو. کہا کہ آخرت کی سزا نہ کو، دنیا کی سزا ہم بھگتنے تیار ہیں. چنانچہ آج تک وہ معاملہ چل رہا ہے. بہرحال بولنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہر مصیبت کو دنیا کا ایک معمولی چیز قرار دیا. یوں کہا کہ دنیا تھوڑے دن، زینت الحیات دنیا، دنیا تھوڑے دن کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. تو اب فرشتے کہنے لگے چاہے قیامت تک ہی کیوں نہ ہو مگر وقت تو تھوڑا ہی ہے نا، قیامت آ جائے گی تو بات ختم ہو جائے گی. کہا دنیا میں ہم اس سزا پانے کے لیے تیار ہیں، آخرت کی سزا تیار نہیں ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، پورے باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ آدمی اس دنیا کو اگر چاہتا ہے تو پھر وہ بات پہ بھی یاد رکھنا، الدنیا سجن للمومن، دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں راحت کا معاملہ کبھی سوچنا ہی نہیں چاہیے. راحت کا جو معاملہ ہے وہ آخرت کا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے زیادہ محبت کرنے والا آدمی
اور میرے سے زیادہ قربت کرنے والا، میرے سے زیادہ قریب رہنے والے آدمی کے اوپر کچھ مصیبتیں آئیں گی۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے شعر رکھا تھا، ارے مسلمان کو مصیبت کا نہیں، دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، دنیا میں مسلمان کو مصیبت کہاں نہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمان نہیں۔ اگر آدمی یہ چاہے کہ مجھے بہت اچھی اور پھر سکون اور اطمینان والی بات نصیب ہو جائے، یہ بات ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جب نبیوں کو ظاہر سے یہ بات نصیب نہیں ہوئی تو ہم اور آپ کیا ہے، ہمارے اعتبار سے، ہمارے ایمان کے اعتبار سے کچھ مصیبتیں، کچھ حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، مگر وہی بات آپ کے سامنے ہونا چاہیے، وہ شر ہی وہ خیر ہی من اللہ تعالی، اچھائی اور برائی جو بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کر کر اپنی زندگی کو گزارنے والا آدمی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام نہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ مصیبت پاتا ہے پھر تو آدمی کو اس دنیا ہی کے اندر راحت کا معاملہ بھی مل جاتا ہے، سکون دل اور سکون قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھیں، لوگوں کی طرف سے نہ سمجھیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، میں اتنا زیادہ آزمائش کے قابل نہیں ہوں جو میرے ساتھ تو کر رہا ہے، بلکہ اس مصیبت کو تو ٹلا دے، تو اپنی رحمت کا معاملہ مجھ پر کر دے۔ بلکہ یوں فرمایا، جب کبھی بھی اللہ سے مانگتے ہو تو اس میں اپنے گناہوں کا اعتراف کے ساتھ، اللہ سے معافی کے ساتھ، اور اپنے جو ہے اس برداشت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنا کہ اللہ تو جو بھی دیتا ہے میں برداشت کر لوں۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ اللہ تو یہی کہنا چاہیے، اے اللہ، میں برداشت کے قابل نہیں ہوں، تو میری آزمائش مت کر، میں آزمائش کے قابل بھی نہیں ہوں۔ چنانچہ جتنا تو میرے سے نرمی کا معاملہ کرتا ہے اور پھر عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے، تو کرتے رہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت مسلمان کے زبان پر اللہ سے معافی کے ساتھ ساتھ، اللہ سے درگزر کے ساتھ ساتھ، بلکہ یوں فرمایا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو بھی دعاؤں کی درخواست کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، تو میرے لیے بھی دعا کر، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی اچھا رکھے، آخرت میں سے اچھا رکھے۔ کہا اس سے بڑی اچھائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ آدمی ایمان پر باقی رہے۔ تو فرمایا، اگر کوئی آدمی ایمان سے پھر جاتا ہے تو اس سے بڑی اور مصیبت کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ دنیا میں ایمان ہی کے ساتھ جینا اس سے بڑی نعمت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ اللہ کا دیدار کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بزرگوں، دوستو، جو کوئی بھی حالات آ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے اپنا معروضہ پیش کرنا، اور اپنی جو ہے بات کو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے رکھنا، اور ہر مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سمجھنا، اور اس کے دفاع کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔